بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا علیہ السلام جس وقت خراسان میں تھے، اس وقت کے خلیفہ نے یعنی کہ مامون الرشید نے پیر اور جمعرات کا دن عوام سے ملاقات کا دن رکھا تھا۔ محمد بن سنان کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک دن ایسا کہ امام بھی موجود تھے اور مامون امام رضا کے دائیں جانب بیٹھا ہوا تھا کہ مامون کو اطلاع دی گئی کہ ایک متقی پرہیزگار شخص نے چوری کر لی۔ متقی پرہیزگار شخص نے چوری کر لی۔ اس نے حکم دیا کہ چور کو حاضر کیا جائے۔ گئے کارندے مامون کے اور مامون کے سامنے چور کو لے کر آ گئے۔ مامون نے چور کے چہرے کو دیکھا تو اس کی پیشانی پر سجدوں کا نشان تھا، اتنے سجدے کے پیشانی پر گڑھے پڑے ہوئے۔ مامون نے اس سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس مذہبی چہرے کے ساتھ تم نے چوری کی؟ عابد نے بغیر ڈرے ہوئے بغیر سہمے ہوئے مامون سے کہا مجبوری میں کی ہے، لاچاری میں کی ہے۔ کیوں؟ کیا مجبوری؟ کہ کیونکہ میرا حق تو بیت المال اور خمس میں تھا، اسے تم نے روکے ہوئے رکھا، احتیاج سے مجبور ہو کر میں نے چوری کی۔ مامون نے اس متقی پرہیزگار شخص سے پوچھا کہ تم خمس اور بیت المال میں کیا رکھتے ہو، تمہارا کیا حق ہے اس کے اندر؟ عابد نے کہا کہ کیا تو نے خداوند عالم کی کتاب میں آیت نہیں پڑھی؟ سورہ انفال کے اندر 10ویں پارے کی پہلی آیت، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّا لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ سورہ انفال اور اس کے بعد سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 کو پڑھا۔ بیت المال اور خمس کا مسئلہ، دو مقامات سے آیتیں پڑھی۔ کس نے؟ اس شخص نے جس نے چوری کی تھی، اور کہنا میں مسافر اثناء سفر میں غریب ہو گیا، اور چونکہ اس آیت میں مسافر کا حق بیان کیا گیا ہے کہ خمس کا مال اس مسافر کو بھی ملے گا جو اثناء سفر میں زاد راہ ختم ہو جانے کی بنیاد پر غریب ہو گیا، تو میرا حق بنتا اس خمس کے اندر۔ اس کے بعد کہتا ہے مامون سے کہ تو مجھے میرا حق کیوں نہیں دیتا؟ مجھے میرا حق دے، میں وطن چلا جاؤں گا۔ اللہ اکبر! تو میں حقدار بھی ہوں اور آیات سے واقف بھی ہوں۔ مامون نے تکبر کے ساتھ کہا اب تم الہی حد کے جاری ہونے کا انتظار کرو۔ تو اسلام نے چور کے بارے معین کر دی ہیں، ہم تمہاری بےہودہ باتوں کی بنا پر حدود الہی کہ جاری کرنے سے نہیں اپنے آپ کو روک سکتے۔ دھمکی دی حد جاری کرنے کی۔ حد جاری کرنے کا مطلب ہاتھ کاٹ دینا، یعنی ہماری فقہ کے لحاظ سے انگلیاں کاٹ دینا، برادران کے اعتبار سے ہاتھ کاٹ دینا۔ یہ عابد چوری کی ہے اور اپنا حق بیان کر رہا ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کہ میرا مال تم نے روکا ہوا ہے بیت المال کے اندر، خمس کے اندر۔ اب اس کے بعد عابد نے جواب دی سب سے پہلے تم اپنے آپ سے شروع کرو۔ مجھے وہی جملہ یاد آیا جو آج کل پاکستان کے حکمرانوں نے اختیار کیا کہ اپنے آپ سے شروع کرو۔ عابد کہتا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے آپ سے شروع کرو، تم پہلے حدود الہی کے ذریعے سے پاک تو ہو جاؤ، پھر اوروں کو پاک کرنا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ مامون رشید کے لیے کتنا سخت مرحلہ تھا۔ درباری علماء تو ہاں ملانے والے۔ مامون نے دیکھا امام رضا علیہ السلام کی طرف، آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی چوری کی ہے اور تم نے بھی چوری کی ہے۔ مامون سے بھرے دربار میں علی کا لخت جگر، جس کا نام بھی علی، جس کی پہچان بھی بلندی، شجاعت کا عنوان، ارے جس کی ماں نجمہ ہو اس کا مطلب فارس القوم، کتنا بہادر ہوگا ایسی ماں کا لخت جگر
یہ کہتا ہے کہ آپ نے بھی چوری کی ہے، اس نے بھی چوری کی ہے۔ مامون کو غصہ تو بہت آیا مگر امام سے کچھ کہا نہیں بھی، عابد کی طرف رخ کر کے کہتا ہے خدا کی قسم میں چوری کے جرم میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ عابد نے کہا کہ تو میرے ہاتھ کاٹے گا جبکہ تو میرا غلام اور بندہ ہے۔ عابد مامون سے کہتا ہے، مامون نے بڑی برداشت کے ساتھ کہا افسوس ہو تم پر، میں تمہارا غلام کیسے ہو گیا؟ عابد نے کہا مامون سے کہ تیرے باپ نے مسلمانوں کے بیت المال کی رقم سے تیری ماں کو خریدا تھا، تو تیری ماں سارے مسلمانوں کی ملکیت قرار پاتی ہے، اس کی بنیاد پر تو اس ماں کا بیٹا ہے، تو سارے مسلمانوں کا غلام ہو گیا، اور اگر باقی سارے مسلمان اپنے اپنے حصے کا تجھے بخش بھی دیں، آزاد بھی کر دیں، میں نے تجھے آزاد نہیں کیا ہے۔ عجیب کیفیت ہے، یہ بھی مسافر ہے اور یہ بھی اپنے لیے دربار مامون میں کھڑا ہوا حق بات کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے یہ تو ایک بات تھی، دوسری بات سن لے مامون الرشید، کہ یہ ایک شرعی حکم ہے کہ کوئی ناپاک چیز کو پاک کرنا ہو تو پاک چیز سے پاک کیا جاتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ناپاک چیز کسی ناپاک چیز کو پاک کر دے؟ ایک ایسا شخص جس کی گردن پر حد جاری ہو وہ دوسروں پر کیا حد جاری کرے گا؟ پہلے خود پر جاری تو کرے۔ کیا تم نے خدا کا فرمان نہیں سنا؟ اَتَأْمُرُ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس نے یہ قرآن کی آیت پڑھی، کیا تو نے یہ فرمان نہیں سنا کہ خدا کہتا ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول بیٹھے ہو، خود اچھائی نہیں کرتے۔ تم کس طرح سے انجام دیتے ہو؟ کتاب پڑھتے ہو مگر غور نہیں کرتے۔ مامون اس عابد کی دلیل اور برہان والی گفتگو سے عاجز آ چکا تھا۔ اس نے رخ موڑا امام رضا علیہ السلام کی طرف اور کہنے لگا آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ امام نے سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا، قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، یعنی امام نے اپنے جد کے فرمان کے اعتبار سے پیغام دیا کہ یہ تو ایک ایسی دلیل قائم کر چکا ہے کہ کوئی بہانہ باقی رہتا نہیں ہے، اور وہ دلیل یہ جنہیں ایک جاہل اور اپنی نادانی کی وجہ سے عمل کرتا ہے، جس طریقے سے ایک عالم اپنے علم کے ذریعے سے اس سے آگاہ ہو جاتا ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں دلیلوں پر قائم ہیں۔ اس عالم محض نے بھی اپنے لیے حجت اور دلیل پیش کی ہے۔ اللہ اکبر، عجیب وقت تھا۔ اس وقت مامون نے عابد کو آزاد کرنے کا حکم تو دے دیا اور لوگوں سے منہ موڑ لیا، اور امام علیہ السلام سے ویسے ہی باتیں کرنے لگا۔ اسی دوران مامون نے اپنا تمام بغض اور کینے سے کام لیتے ہوئے امام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ گویا کیفیت کیسی ہے کہ امام کی عطاؤں پر ہم آج بات کر رہے ہیں۔ ایک عطا عطائے علم ہے، ایک عطا عطائے مال ہے۔ عطائے علم کے اعتبار سے ایک اور آپ کی خدمت میں تذکرہ مکمل کرو۔ امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں کتاب کا حوالہ وسائل الشیعہ، جیسے کہ آغاز میں اشارہ کیا گیا تھا۔ امام کی خدمت میں دو مسافر پہنچے، دو مسافر، خراسان کا واقعہ۔ دونوں کی مسافرت اور مسافت برابر ہے۔ کیا مطلب؟ ایک ہی جگہ سے آئے ہیں اور ایک ہی انداز کا قیام ہے، یعنی 10 دن سے کم قیام کرنا ہے، اور فاصلہ مسافت کا برابر ہے۔ اور دونوں نے آ کر امام سے مسئلہ نماز کا پوچھا، مولا آپ بتائیے میں نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟ یعنی کہ نماز قصر اور نماز تمام، نماز کامل اور نماز قصر،
4 رکعتی نماز کو حالت مسافرت میں مسافر کی ذمہ داری کہ مسافت شرعی کے بعد اگر قیام عشرہ نہ ہو تو اپنی نماز 4 رکعتی نماز کو 2 رکعتی نماز عنوان قصر کے ساتھ مکمل کر. ابھی سوال کر رہے ہیں امام سے دونوں کہ مولا آپ بتائیے ہماری نماز پوری پڑھنی ہے یا قصر پڑھنی ہے؟ امام نے دونوں میں سے ایک کو بتایا کہ تم نے نماز پوری پڑھنی ہے اور تم نے نماز قصر پڑھنی ہے. دوسرے سے فرمایا. دونوں حیران ہوئے, ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا, آئے بھی ایک جگہ سے ہیں, قیام بھی ایک جیسا ہے, اگر مسافر ہیں تو دونوں مسافر اور اگر مقیم ہیں تو دونوں مقیم ہیں. یہ امام نے فرق کیوں فرمایا کہ تم میں سے ایک نماز پوری پڑھے گا اور ایک نماز قصر پڑھے گا؟ تو اب امام کا جواب سنیے. ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں جس کو فرمایا تھا مولا نے کہ تمہاری نماز پوری ہوگی کہ تم نے ارادہ کیا ہے بادشاہ سے ملاقات کا, اور چونکہ بادشاہ ظالم ہے تو ظالم سے ملاقات کے لیے اگر سفر کا ارادہ کیا جائے تو نماز قصر نہیں ہوتی, کیونکہ ظالم سے ملاقات کا ارادہ بھی ظلم ہے. اللہ اکبر. یہیں سے مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے, آپ کے والد بزرگوار امام موسی کاظم علیہ السلام کا واقعہ. جبکہ امام علیہ السلام کا چاہنے والا جمال, اونٹوں کا ساربان صفان, اس نے اونٹ کرائے پر دیے تھے ہارون رشید کو. جب امام کے پاس آیا, ہارون گیا حج کے لیے اور اس نے اونٹ کرائے پہ لیے حج پہ جانے کے لیے. یہ امام کے پاس پہنچا, امام نے سوال کیا کہ تمہارے اونٹ کا مولا سب کرائے پہ دیے ہوئے؟ ارشاد فرمایا تھا مولا نے کسے کرائے پہ دیے ہیں؟ کہ ہارون رشید کو. فرمایا کرایہ مل گیا؟ کہ نہیں, کرایہ تو آ کے دے گا. کہا کرایہ چونکہ آ کے دے گا تو تم تو دعا کرتے رہو گے خیریت سے واپس آ جائے. ہارون رشید حج کر کے خیریت سے واپس آ جائے تاکہ تمہیں تمہارا کرایہ مل جائے. کہنے مولا سے مولا بات تو صحیح. فرمایا ظالم کے لیے سلامتی یہ دعا مانگنا خود اس کے ساتھ ظلم میں شریک ہونے کے برابر ہے. جیسے امام کا پیغام سنا, ابھی اونٹ گئے نہیں تھے, صرف معاملات طے ہوئے تھے, یہ فوراً امام کے پاس سے نکل کے پہنچا ہارون رشید تک اور ہارون سے کہتا ہے میں نے اپنے سارے اونٹ بیچ دیے, میں نے یہ کام ہی چھوڑ دیا. ہارون نے کہا میں خوب جانتا ہوں کس کے کہنے پر تم نے اونٹ بیچے. تو ظالم کے لیے سلامتی کی دعا مانگنا بھی ظلم اور ظالم سے ملاقات کے لیے سفر کرنا بھی ظلم, معصیت. اور جب معصیت ہو پھر نماز قصر نہیں ہوتی, نماز پوری پڑھنا ہوتی. عجیب بات, نماز قبول نہیں ہوگی اپنے مقام پر, نماز پڑھنی مگر پوری پڑے گی. ایک کا سفر شرعاً جائز ہے, نماز قصر ہے. ایک کا سفر شرعاً حرام ہے, نماز پوری پڑھنا ہوگی. جب بات نمازوں کی آ رہی تو امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے کچھ نمازوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کر دوں. خاص طور سے ایک ایسی نماز کہ جو امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے عظیم الشان تحفہ ہے, اور انشاءاللہ اس نماز کا حوالہ مختلف کتابوں سے آپ کو مل سکے گا. خاص طور سے قطب راوندی نے اپنی کتاب شفا بخش اور مشکل کشا کے عنوان میں اس کو لکھا ہے. کہتے ہیں کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی اتنا شدید ترین کوئی کام, کوئی مشکل آپ کی آ کر آپ کو پریشان کرے, مشکل دور نہ ہوتی ہو, حاجت پوری نہ ہوتی ہو, تو 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے نماز پڑھی. امام رضا علیہ السلام کا تحفہ.
2 رکعت نماز پڑھیے نماز حاجت کی نیت سے. رکعت اول میں الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھیے. آیت الکرسی پڑھنے کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر علی العظیم تک جہاں تاکید ہو روایتوں میں ہم فیہا خالدون والی تو وہاں تک پڑھنا ہے. اور اگر تاکید نہ ہو بس اتنا ہو کہ آیت الکرسی پڑھیے تو اس سے مراد ہے علی العظیم تک پڑھنا. رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی علی العظیم تک بسم اللہ کے بغیر. رکعت دوم میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد مصلی عبادت پر رہیے اور قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھیے. ابھی ماہ مبارکہ رمضان میں شب قدر میں آپ اس طرح کے اعمال کو انجام دے چکے. اپنے سر پر قرآن کو رکھنے کے بعد اب پڑھیے اللہم بحق من ارسلتہ الی خلقک. ذرا سا الفاظ کا اختلاف ہے. اے پروردگار واسطہ تجھے ان کے حق کا کہ جن کو تو نے اپنی مخلوقات کی طرف بھیجا رسول بنا کر. وَبِحَقِّ كُلِّ آیَةٍ فِيهِ اور واسطہ ہر اس آیت کا جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کی. وَبِحَقِّ كُلِّ مَن مَدَحْتَهُ فِيهِ عَلَيْكَ اور ہر اس شخص کے حق کا واسطہ جس کی تعریف تو نے خود اپنی کتاب میں بیان فرمائی. وَبِحَقِّكَ عَلَيْهِ اور جو تیرا حق اس پر ہے اس کا واسطہ. اس کا حق تجھ پر اور تیرا حق اس پر. وَلَا نَعْرِفُ أَحَدًا أَعْرِفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ اور ہم نہیں جانتے کسی ایک کو بھی کہ جو تجھ سے زیادہ حق ادا کرنے والا. ترجمہ پیش کر دیا میں نے آپ کی خدمت میں, کتاب کا نام پیش کر دیا, عالم کا نام پیش کر دیا اور الفاظ دعا کو پڑھ بھی دیا گیا. اس کے بعد 10 مرتبہ سیدی یا اللہ, 10 مرتبہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم, 10 مرتبہ بحق علی, بحق فاطمہ, بحق الحسن, بحق الحسین, بحق علی ابن الحسین الى آخر اسم گرامی امام زمان, بحق الحجہ علیہ الصلاۃ والسلام. ہر ایک نام کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. کل نام ہو گئے 14 معصومین اور ایک اللہ کا نام. اللہ کے نام کے ساتھ یا سیدی یا اللہ, یا سیدی یا اللہ, یا سیدی یا اللہ. باقی تمام ائمہ معصومین اور اہل بیت کے ناموں کے ساتھ بے حق بے حق بے حق, یہاں تک کہ 14واں نام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. امام فرماتے ہیں اگر کوئی اس طرح سے اپنی حاجت کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو پروردگار عالم اس کی حاجت کو پورا فرمائیں گے. یہ ایک نماز امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس. اور آپ کی خدمت میں امام کی بارگاہ مقدس سے ایک چھوٹا سا عمل اور اپنی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عمل ایسا ہے کہ جو واقعاً بڑا مجرب ترین عمل ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا مخصوص درود ہے. اس درود کے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں, یہ آپ کو مفاقی کے اندر باب زیارات میں امام رضا علیہ السلام کی زیارات کے ذیل میں مل جائے گا. اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة
ذاتیتن متواصلتن متواترتن مترادفتن كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. کہنے کو تو یہ ایک طویل سا جملہ آپ نے سماعت فرمایا، لیکن اگر آپ اسے بار بار پڑھیں گے تو زبانی یاد ہو جائے گا. اے خدا درود نازل فرما علی ابن موسیٰ پر، الرضا، الامام، التقی، النقی، یہ تمام صفات مولا کی. وحجتک علی من فوق الارض، اور اس کے لیے تیری حجت جو زمین کے اوپر رہتے، ومن تحت الثری، جو زمین کے نیچے رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ حجت. الصدیق، سچے، الشہید، صلاۃً کثیرۃً، ایسا درود جو بہت زیادہ ہو، مکمل ہو، متواتر ہو، بڑھنے والا ہو، ایک پے در پہ واقع ہوا ہو، ایسا درود جو تو نے اپنے کسی بھی ایک ولی پر نازل فرما. کہ افضل ما صلیت علی احد من اولیاء. یہ درود تلاوت کرنا ہے آپ کو 110 مرتبہ روزانہ 40 دن تک، اپنی حاجت روائی کے لیے. دسترخوان امام رضا علیہ السلام، یہ دسترخوان وظائف، دسترخوان اوراد امام کی عطاؤں کا سلسلہ.